الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، لیکچر نمبر 3 میں ہم نے سنا تھا کہ خرید و فروخت کے لیے جہالت فاحشہ کا نہ ہونا یہ ضروری ہے۔ جہالت فاحشہ کیا ہے؟ یعنی ایسی کسی چیز کا مجہول ہونا کہ جس کی وجہ سے معاملہ جھگڑے تک پہنچ جائے۔ تو اب اس میں ہم نے سنا تھا کہ جہالت فاحشہ کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں: جہالت مبی اور جہالت ثمن اور جہالت مدت۔ تو جہالت مبی کے حوالے سے ہم نے وہاں بیان سن چکے تھے۔ اب مزید آگے جہالت ثمن کے حوالے سے صاحب قدور ارشاد فرماتے ہیں والاثمان المطلقۃ لا تصح، یعنی ثمن مطلق اس کی خرید و فروخت درست نہیں ہے الا ان تکون معروفۃ القدر والصفۃ، سوائے اس کے کہ جب وہ ثمن اس کی مقدار بھی معلوم ہو، اس کی صفت بھی معلوم ہو۔ اب آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آج کے اس لیکچر میں اس عبارت کی کچھ وضاحت وغیرہ سنیں گے۔ اب اس کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کیا یہ ثمن مطلق کسے کہتے ہیں، اور نمبر 2 کہ معروفۃ القدر کیا ہے، اور نمبر 3 کہ معروفۃ الصفہ، یعنی صفت کا معلوم ہونا یہ کیا ہے۔ تو ثمن مطلق سے مراد یہ ہے کہ سابقہ زمانے میں بہت صدیوں پہلے جس وقت یہ قدور شریف لکھی گئی تو اس وقت خرید و فروخت کرنسی نوٹ سے نہیں ہوتی تھی، اس وقت خرید و فروخت سکوں سے ہوتی تھی، اور وہ جو سکے ہوتے تھے وہ سونے چاندی وغیرہ کے ہوتے تھے۔ سونے کے سکوں کو دینار، چاندی کے سکوں کو درہم کہتے تھے۔ تو اب اگر کسی نے مطلق یوں کہہ دیا کہ بھائی مجھے آپ یہ چیز دے دیں، اس کے بدلے میں آپ کو چاندی کے سکے دوں گا، آپ مجھے یہ چیز دے دیں، اس کے بدلے میں آپ کو سونے کے سکے دوں گا۔ اب یہ ہو گیا اپنا ثمن مطلق۔ اور دوسرا اس کی یوں بھی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ اشارہ کرتا ہے کہ یہ جو چاندی کے سکے رکھے ہوئے ہیں، یہ جو سونے کے سکے رکھے ہوئے ہیں، یہ سکے میں آپ کو دے دوں گا۔ اب پچھلے دفعے والے لیکچر میں ہم نے سنا تھا کہ جس سامان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو وہ سامان سے بے ہو جاتی ہے، کیونکہ جہالت یسیرہ جہالت فاحشہ نہیں ہے۔ تو اب آیا جو سکے رکھے ہوئے ہیں، اب وہ بتا نہیں رہا کہ یہ کتنے سکے رکھے ہوئے ہیں، اس کی مقدار پتہ نہیں ہے، اسی طرح اس کی صفت بھی پتہ نہیں ہے۔ پہلے کے زمانے میں جو درہم وغیرہ چلتے تھے تو ایک درہم بخاری ہوتا تھا، بخارا کا درہم، اور دوسرا سمرقند کا درہم ہوتا تھا، یہ مختلف شہر کے درہم ہوتے تھے۔ موجودہ دور میں جیسے ہماری کرنسی ہوتی ہے تو اس کو ہم کرنسی کے حساب سے تشبیہ دے سکتے ہیں کہ جیسے ایک پاکستانی روپیہ ہے، اسی طرح اپنا ڈالر ہے، اسی طرح عرب شریف کا سکہ ہے۔ تو یوں ہر ایک ملک کا الگ الگ سکہ ہے اور ہر ایک کی مالیت الگ ہے۔ تو یہ تو بتا دیتا ہے کہ بھئی میں آپ کو یہ 5 سکے دوں گا، آیا مگر یہ 5 سکے یہ بخارا کے ہیں یا سمرقند کے ہیں، یہ پاکستانی روپے ہیں 5 یا 5 جو ہے وہ ڈالر ہیں یا کوئی اور چیز ہے۔ تو یہ ہو گئی صفت، تو اس کا بیان کرنا ضروری ہے۔ تو یوں ہی اگر اس نے صرف مطلقاً کہہ دیا کہ بھئی آپ مجھے یہ فلاں چیز دے دو، اس کے بدلے میں آپ کو یہ سکے دے دوں گا، اور سکوں کی مقدار کا نہیں پتہ، اس کی صفت کا نہیں پتہ، تو اسی صورتحال میں یہ ہماری بے یہ خرید و فروخت کا معاملہ یہ درست نہیں ہوگا۔ تو یہ ثمن مطلق کہ وہ کہ جس کی طرف بھلے اشارہ بھی کیا جائے مگر اس کی صفت اور اس کی مقدار کا پتہ نہیں، تو یہ ثمن مطلق کہلاتے، اس سے بھی درست نہیں ہے۔ اور مقدار، معرفت مقدار سے کیا مراد ہے وہ بھی ہم نے بتا دیا کہ وہ کوانٹٹی بتائے کہ بھائی یہ جو سکے ہیں تو اس سکوں کی کوانٹٹی کتنی ہے، یہ نوٹ ہیں تو یہ کتنی کوانٹٹی کے نوٹ ہیں۔ یوں نہیں کہہ سکتا کہ بھائی مجھے اب یہ چیز دے دو، یہ 10 روپے کی دستی میں آپ کو دے دوں گا، تو اسے بتانا پڑے گا کہ یہ 10 روپے کی دستی میں کتنے نوٹ ہیں، ٹوٹل قیمت اس کی کتنی بن رہی ہے۔ اسی طرح صفت کا بھی بتا دے، جسے میں نے بتایا کہ سمرقند اور بخارا کے زمانے پہلے کے زمانے میں یہ سکے چلتے تھے۔ ہمارے دور میں اگر کرنسی ہو تو وہ بھی پھر بتا دے اسی جگہ پر جہاں پر مختلف کرنسیاں رائج ہیں، مگر چونکہ ہر ملک میں اسی ملک کی کرنسی رائج ہے تو اگر یہ نہیں بھی بتا دا فی زمانہ کہ بھائی میں 5 آپ کو سکے ڈالر دوں گا یا 5 روپے دوں گا
اور پاکستانی روپے دوں گا یا انڈیا کے روپے دوں گا یا جو ہے وہ بنگالی ٹکا دوں گا، تو اس کے اگر وضاحت نہیں بھی کرتا اور صرف یہی چیز بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ آپ مجھے 5000 روپے میں دے دیں، تو اس سے صرف اس کی خرید و فروخت کا معاملہ درست ہو جائے گا۔ امید ہے کہ یہ پہلی والی عبارت کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ والاسمان المطلقہ، ثمن مطلق کہ جس کی طرف اشارہ تو کر رہا ہے مگر اس کی مقدار صفت کا پتہ نہیں ہے، ایسے ثمن مطلق سے بے درست نہیں ہوگی مگر یہ کہ اس کی مقدار بھی معلوم ہو اور اس کی صفت بھی معلوم ہو۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ وہ یہ بات ہے وَيَجُوزُ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ خَالٍ وَمُؤَجَّلٍ إِذَا كَانَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا، کہ جیسا کہ لیکچر نمبر 3 میں ہم نے سنا تھا کہ جہالت مبی وہ بھی ہم نے سن لیا، جہالت ثمن اس کی بھی وضاحت ہو گئی۔ اب تیسری چیز جہالت مدت۔ اب جہالت مدت وہ یہ ہے کہ ہم جب خرید و فروخت کرتے ہیں تو ہماری خرید و فروخت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک خرید و فروخت کا وہ معاملہ ہوتا ہے کہ جو کیش میں ہوتا ہے، بھائی یہ چیز کتنے کی ہے، 1000 روپے کی ہے، 1000 روپیہ دیا وہ چیز لے لی، یہ ہوا کیش ان ہینڈ والا معاملہ۔ اور دوسرا معاملہ ہوتا ہے ادھار کا کہ بھائی آپ چیز مجھے ابھی دے دیں، میں آپ کو اس کی رقم جو ہے وہ بعد میں ادا کر دوں گا، یہ ادھار کا معاملہ۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں جائز ہیں مگر ادھار کے لیے مدت کا معلوم ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر اس نے مدت مجہول رکھ دی تو اس صورت میں اس کی خرید و فروخت کا معاملہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ جب اس نے یہ کہا کہ بھائی آپ مجھے یہ چیز 1000 روپے ادھار پہ دے دیں، پیسے میں آپ کو بعد میں دے دوں گا، اور بعد میں کب دے گا یہ اس نے نہیں بتایا، اب ان دونوں کا جھگڑا ہو جائے گا۔ یہ 1-1.5 ہفتے کے بعد اس کے دروازے پہ پہنچ جائے گا کہ بھائی آپ نے چیز لی تھی اب مجھے پیسے دو، اور وہ کہے گا کہ بھائی ابھی میں نہیں دوں گا، میں پیسے تمہیں جو 5-6 ماہ کے بعد دوں گا، میں نے کہا تھا بعد میں دوں گا تو لہٰذا میں 5-6 ماہ کے بعد دوں گا۔ تو اب یہ بعد کی بات کرے گا مشتری، اور جو بائی ہے وہ پہلے سے اس کا ثمن کا مطالبہ کرے گا، تو یوں ادائیگی کی مدت کا مجہول ہونا یہ وہ چیز ہے کہ جو جھگڑے تک پہنچا سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہم کوئی چیز ادھار پر بھی خریدتے ہیں تو ہم اسے طے کر لیں کہ ہم یہ چیز اس کے پیسے آپ کو کب ادا کریں گے، تاریخ بتا دیں، ڈیٹ بتا دیں کہ بھائی فلاں مہینے کی فلاں تاریخ میں آپ کو یہ والے پیسے دے دوں گا۔ اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی چیز ادھار پر لے لیتے ہیں بالخصوص دیہات کے، تو وہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جب ہماری فصل کی کٹائی ہوگی تب ہم آپ کو اس کے پیسے دے دیں گے، جب گندم کی کٹائی ہوگی، چاولوں کی کٹائی ہوگی تب ہم جو آپ کے پیسے ہم آپ کو دے دیں گے۔ اب کٹائی کون سے مہینے کی کون سی ڈیٹ کو ہوگی یہ نہیں بتاتے، تو یہ جو چیز ہے یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو ایسے افراد کو بھی چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ یوں کہیں کہ بھئی ہم گندم کی کٹائی پہ دیں گے یا چاولوں کی کٹائی پہ دیں گے، وہ یہ اندازہ لگا لیں کہ بھئی ہماری گندم کی کٹائی کس وقت ہوگی۔ مثلا اس کو اندازہ ہے کہ بھئی ہماری جو گندم ہے اس کی کٹائی ہوگی اندازاً جیسے جولائی کے 15 تاریخ کو ہو جائے گی، تو وہ اسے کہے کہ بھئی میں آپ کو 20 جولائی تک اس کی رقم دے دوں گا، 5-6 دن بعد کا یا 10 دن بعد کا رکھ کر کے کہ بھئی اتنے دن کے بعد میں آپ کو پیسے دے دوں گا، تو یوں اس کی خرید و فروخت کا معاملہ درست ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر یہ کیا فرما رہے ہیں کہ بھئی یجوز البیع، بے جائز ہے، بثمن حال، ثمن حال کے ساتھ، ثمن حال کے جو کیش ان ہینڈ کا معاملہ ہے، یعنی ابھی اس نے پیسے اس کو ہاتھوں ہاتھ دے دیے، اسے کہتے ہیں ثمن حال۔ ثمن حال کے ساتھ بھی خرید و فروخت کا معاملہ جائز ہے، اور ثمن مؤجل کے ساتھ یعنی ادھار کے ساتھ بھی معاملہ خرید و فروخت کا جائز ہے۔ کب کہ اذا کان الاجل معلوما، کہ جب کہ اس کی مدت معلوم ہو تب اس کا معاملہ درست ہو جائے گا۔ یہاں پر ضمناً ایک اور چیز بھی میں بتاتا چلوں کہ ثمن اور قیمت ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ قیمت کسے کہتے ہیں؟ قیمت کہتے ہیں پرائز کو، جو اس شے کی پرائز مارکیٹ میں چل رہی ہے تو اس پرائز کو کہتے ہیں قیمت۔ اور ثمن کسے کہتے ہیں؟ ثمن وہ ہے کہ جو بائی اور مشتری یعنی چیز بیچنے والا اور خریدنے والا ان دونوں کے درمیان جو رقم جو عوض آپس میں طے ہوا، اب آیا وہ عوض مارکیٹ ریٹ سے کم ہو یا زیادہ ہو، جتنا بھی ہو، جتنا آپس میں طے ہوا وہ ثمن بنتا ہے، یعنی اس مبی کا جو عوض ہے اب چاہے وہ مارکیٹ ریٹ سے کم ہو زیادہ ہو یہ ثمن بنے گا، اور جو اصل اس چیز کی مارکیٹ پرائز ہے یہ جو ہے وہ قیمت بنے گی۔ تو امید ہے کہ یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سننا اس کو عمل کرنے کی، سمجھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔